الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين والمبعوث رحمة للعالمين وبعد. يقول الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. صدق الله. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان اللہ بکرۃ وأصیلا. میرے پیارے سامعین و ناظرین، اللہ تبارک و تعالی کا انتہائی فضل و کرم ہے ان مومنین پر جنہیں اللہ نے اسلام کے جملہ ارکان ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور جو رکن اللہ نے آسانی کے ساتھ مشروط کیا، اور جس رکن کی ادائیگی کے لیے مومنین کا مال اور جان، وقت اور پیسہ دونوں خرچ ہوتے ہیں، وہ اللہ تعالی کا عظیم الشان فریضہ حج ہے. تو سب سے پہلی گزارش یہ ہے کہ ہر حاجی کو یہ بھی علم رہے کہ مناسک حج کیا ہے، اور پھر وہ ان میں یہ بھی تأمل کرتا رہے کہ یہ مناسک یا حج کے اعمال اللہ تعالی کے ساتھ بندہ مومن کے عشق اور انتہائی محبت کا مظہر ہے. تو آج کے اس مجلس میں ہم اسی امر کی طرف غور کریں گے، اور حجاج کو بھی کہیں گے کہ وہ تأمل کریں کہ حج کا ہر عمل اللہ سے عشق اور اپنے اس محبوب کی عظیم محبتوں کا اظہار ہوتا ہے. اب آپ غور کر لیجئے، بندہ مومن، جملہ مومنین جو اپنے گھر سے رخصت ہو رہے ہیں قاصدین حرم ہو کے، تو پہلی بات یہ ہے کہ بندے کا، انسان کا اپنے مال کو چھوڑنا. حالانکہ انسان کی فطرت میں اللہ نے مال کی محبت رکھی ہے، یہ ملت میں داخل ہے، کیونکہ اس سے اس کی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں. مگر اللہ کے ساتھ محبت اور عشق کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ اس مال کو جس کو جمع کر کے فخر محسوس کرتا ہے، اس کو خوشی سے خرچ کرتا ہے. تو یہ عشق و محبت نہیں تو اور کیا. بندہ عقل سے نہیں بلکہ عشق و محبت کی نگاہ سے اعمال حج کو دیکھتا ہے. اب آپ خود غور کر لیں کہ جب آپ احرام باندھتے ہیں تو کیا ہے احرام؟ ساری عمر جس لباس کے پہننے کی آپ کو عادت ہے، اور جس لباس میں آپ اپنے آپ کو راحت میں محسوس کرتے ہیں، اس لباس کو آپ چھوڑ رہے ہیں. جس تجارت کے لیے آپ نے محنت کی، شب و روز فکر کی، مشقت بھی اٹھائی، اسی مال کو آپ صرف کر رہے ہیں، اور اسی تجارت کو آپ چھوڑ رہے ہیں جس تجارت سے آپ رات کو فارغ نہیں ہوتے، دن کو فارغ نہیں ہوتے، بلکہ اپنے ساتھیوں اور احباب کو بھی کہتے ہیں کہ جی بڑا میں مشغول ہوں اپنی تجارت میں، مجھے فرصت نہیں. اس تجارت سے آپ فرصت نکال رہے ہیں. پھر وہ
بیوی بچے جو آپ کو عزیز ترین ہیں دنیا کی مخلوقات میں سے، ان کو بھی کچھ مدت کے لیے آپ چھوڑ رہے ہیں، اپنے گروپ کے ساتھیوں کو بھی چھوڑ رہے ہیں، اپنی وطن اور زمین کو بھی چھوڑ رہے ہیں۔ وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، جن مکانوں کو آپ نے بڑی محنت سے بنایا، شوق سے، اس کو بھی چھوڑ رہے ہیں۔ بلکہ حاجی تو جب مکے میں بھی آتا ہے، میں اشارہ کر رہا ہوں اس طرف کہ حج کا ہر عمل اللہ سے عشق و محبت کا مظہر ہے۔ اب آپ مکہ آ گئے، ساری دنیا نے آپ کو راستوں میں دیکھ لیا، بحر و بر کے سفر میں بھی آپ کے ساتھیوں نے اور دوسرے لوگوں نے، آپ کی ابنائے ملت نے اور دیگر لوگوں نے بھی دیکھ لیا کہ آپ عادت کا لباس ترک کر کے صرف 2 چادریں لپیٹ رہے ہیں، رنگ برنگ کے کپڑے پہننے والے سفید احرام کو زیب تن کیا ہوا ہے، اور خاموش سے خاموش رہنے والا بھی پکار پکار کے نغمہ توحید سب کے سامنے کہہ رہا ہے۔ اسی لیے حجاج کو یہ خاص خیال رکھنا چاہیے کہ انہیں زور سے لبیک پڑھنی چاہیے۔ یہ جب سے مسلمانوں نے زور سے لبیک چھوڑی ہے اور وہ شرم محسوس کرتے ہیں کہ اللہ اکبر بآواز بلند کریں، اس وقت سے یہ مسلمان ضعیف امت ہوگی۔ تو اب یہ جو زور شور ہو رہا ہے، جیسے کہ حضور سے جب پوچھا گیا کہ بہترین حج کیا ہے، تو آپ نے فرمایا جس میں خوب خون بہے۔ اب آپ دیکھیں، یہ اللہ سے عشق اور محبت نہیں ہے تو اور کیا ہے کہ آپ عمدہ جانور زر کثیر خرچ کر کے صرف کر کے پھر اس پہ چھری چلا رہے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا بہترین حج وہ ہے جس میں خوب شور ہو، لبیک اللہم لبیک، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہ عشق و محبت کا اظہار ہے۔ تو آدمی بظاہر اپنی عادت اور عمومی فطرت کے خلاف کام کر رہا ہے، مال کو، تجارت کو، گھروں کو، وطن کو، شہر کو، ملک کو، دوستوں کو، سب کو ترک کر رہا ہے صرف ایک ذات کی خاطر۔ اسی لیے تو حضور نے فرمایا کہ الحج المبرور، جو حج ایسا ہو جس میں رفث نہ ہو، فسوق نہ ہو، یعنی آدمی اپنے اعمال میں اللہ کی حدود کو نہ توڑے، نہ اہل و عیال میں جو اللہ نے اجازت دے رکھی تھی احرام کے بعد اس سے بھی آدمی اجتناب کرتا ہے۔ تو حج کا ہر عمل اور مناسک میں سے ہر نسک اللہ سے انتہائی عشق اور محبت کا مظہر ہے۔ اسی لیے تو اللہ نے فرمایا کہ الحجاج وفد اللہ، یہ حاجی اللہ کا وفد ہے، اس کے مہمان ہیں۔ تو اللہ نے مہمان اپنے انہی بندوں کو بنایا جنہوں نے ہر مخلوق کو اپنے دل سے نکال کے اللہ سے سچے عشق اور محبت کا اظہار کیا۔ اب آپ آگے چلیں۔ اب جب قاصدین مکہ پہنچ جاتے ہیں تو یہ انشاءاللہ ہم ایک مجلس میں بیان کریں گے کہ حج کی کون سی قسم آپ کر رہے ہیں، اور ہر حاجی کو یہ بھی یاد ہونا چاہیے۔ تو گزارش یہ ہے کہ جب حاجی مکہ پہنچ کے تو
تو ان کا کوئی ہوٹل ہے، اے جی میرا فلاں ہوٹل ہے اور میں فلاں محلے میں مصر میں رہتا ہوں، میں جیاد میں رہتا ہوں، میں جناب علی شار منصور پہ رہتا ہوں، میں ہر حاجی کی نسبت اس کے ہوٹل، محلے اور بلڈنگ کی طرف ہو جاتی ہے چند ایام۔ پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جس دن حج کا پہلا دن، 5 دنوں میں حج ہوتا ہے عموماً، پہلا دن 8 ذی الحجہ شروع ہوئی تو کیا کیا حاجی نے؟ یہاں پہ غور کریں، احباب کرام تأمل کریں اور اس طرح کا ظاہر و باطن اور فکر و سوچ لے کر آپ حج میں آئیں۔ اللہ نے کہا یہاں سے بھی نکلو، کہاں سے؟ مکے سے، بیت اللہ کے قریب سے۔ کہاں نکلو؟ ایسی جگہ جاؤ جہاں نہ گاؤں ہے نہ شہر ہے، وہاں جاؤ، نہ بیت اللہ ہے۔ اور کیسے جاؤ؟ یہ عادت کا لباس اتار کے، یا تو آپ احرام نیا باندھیں یا آپ پہلے ہی احرام میں تھے۔ کہاں نکلو؟ مینا میں۔ آج تک اور قیامت تک یہ مینا، مزدلفہ اور اللہ آپ کا بھلا کرے عرفات، یہ مکے سے باہر ہیں اور رہیں گے۔ یہاں کے مفتی عام سے میں نے خود یہ سوال پوچھا کہ انہوں نے یہی جواب دیا کہ یہ مکے سے باہر ہے۔ اور واقعی وہاں حج کے ایام میں مکہ مکرمہ کی پولیس علیحدہ، مشاعر مقدسہ جہاں 8 تاریخ کو آپ جاتے ہیں وہاں کی پولیس علیحدہ، یہاں کے قاضی علیحدہ، وہاں کے علیحدہ۔ حج کا امیر بھی مستقل طور پہ ہوتا ہے، چاہے وہ بادشاہ ہو یا ان کا کوئی نائب۔ تو مقصد یہ ہے کہ مکے سے بھی اللہ نے آپ کو نکال دیا، جس ہوٹل کی نسبت تھی وہ نسبت بھی آپ کی ختم ہو گئی، جس محلے کی تھی وہ بھی ختم ہو گئی، اور ایسی جگہ آپ چلے گئے کہ وہاں پہ خیمے ہی خیمے ہیں، نہ مسولہ ہے، نہ جناب علی جیاد ہے، نہ جناب علی حفائر ہے، نہ کوئی اور شارع اور محلہ ہے، خیموں کا شہر۔ تو یہ اللہ سے انتہائی عشق اور محبت کا مظہر ہے۔ تو آج کی اس مجلس میں آپ سب ساتھیوں کو یہی دعوت دوں گا، غور کریں کہ کیسے اللہ کے ہاں مناسک حج اور اعمال حج اللہ کے ساتھ انتہائی عشق و محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ اب مینا میں آپ خیموں میں ہیں، ہوٹلوں میں نہیں، بستی میں نہیں، بستی سے باہر ہیں۔ پھر آپ یہاں 8 تاریخ کے بعد والی رات گزار کے صبح آگے چل پڑے۔ کہاں چل پڑے؟ یہاں تو خیمہ بستی تھی، ایسی جگہ پہ جہاں چٹیل میدان ہے اور اس طرح کے خیمے بھی نہیں۔ آپ سب کو پتہ چل جائے گا کہ مینا کے خیموں اور عرفات کے خیموں میں کیا فرق ہے، اور مینا کی حدود ہیں، اسی طرح عرفات کی بھی حدود ہے۔ تو جس شخص نے احرام کی حالت میں عرفہ کے کسی حصے سے اس میدان میں داخل ہو گیا، چاہے چند سیکنڈ کے لیے بھی، اس کا رکن اعظم ادا ہو گیا۔ اب آپ دیکھیں، اس میں بھی غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے شہر سے نکال کے خیموں بستی میں آپ کو لے گئے، پھر اس سے بھی نکال کے چٹیل میدان میں آپ کو لے گئے۔ تو حج اللہ تعالیٰ کی مرضی کو ماننے کا نام ہے۔
پھر سارا دن آپ وہاں رہے. عموماً کیا ہوتا ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ کے لیے نماز پڑھتا ہے اور حج کے اندر عرفات میں نمازیں بڑھتی نہیں گھٹ جاتی ہیں. عجیب بات ہے. آپ ظہر اور عصر کے اندر مسجد نمرہ میں چلے گئے تو ایک ہی وقت میں آپ نے ظہر اور عصر پڑھ لینی ہے. اور وہ لوگ جو مسافر ہیں 2 رکعت پڑھیں گے، بلکہ اپنے خیموں میں بھی 2 رکعت. تو نماز بڑھ گئی یا کم ہو گئی؟ یہ ہے اللہ سے عشق اور اس کی اطاعت اور فرمانبرداری کا نام. پھر سارا دن نہ آپ پہ کوئی نماز فرض ہے نہ کوئی اور کام، بلکہ آپ اللہ تعالیٰ سے زور زور سے مانگتے ہیں، اے اللہ میں حاضر، اب حاضر ہو گیا، اے اللہ مجھے دے، یہ دے. یہ ہم بیان کریں گے مستقل طور پر عرفات کی فضیلت اور وہاں کیا کچھ کرنا ہے. لیکن ہماری غرض آج کی مجلس میں یہ ہے کہ ہر حاجی کم از کم یہ غور کر لے کہ میرا یہ نکلنا اللہ کو منانے کے لیے. تو یہ احرام پہ غور کر لیں. پھر دوبارہ احرام باندھنے پہ وہ لوگ جو حج تمتع کرتے ہیں ان کو پھر احرام باندھنا پڑتا ہے. جو صرف حج کی نیت کر کے آئے نہیں، وہ اپنے احرام ہی میں یا انہوں نے قران کیا. اس پہ ہم انشاءاللہ مفصل آپ کو سمجھائیں گے. تو پھر شہر سے نکل کے بستی میں چلے گئے، اس بستی سے نکل کے چچل میدان میں چلے گئے. پھر وہاں سے واپسی پہ آ کے آپ ایسی جگہ رک گئے اور رات گزاری جہاں نہ کسی کا خیمہ نہ کسی کا کوئی ایریا. عرفات میں تو پھر بھی یہ اس معلوم کی جگہ ہے، یہ اس کا ہے، یہ اس کا ہے. مزدلفے میں کوئی یہ نہیں جان سکتا کہ وہ کہاں رات گزارے گا. یہ دیکھیں مبیت مزدلفہ مستقل آپ حضرات کو دعوت تأمل دیتا ہے. پھر آپ جب دوبارہ مینا میں آ گئے تو کیا عمل آپ کر رہے ہیں؟ یعنی رمی جمرات، پتھر مار رہے ہیں. کس کو مار رہے ہیں؟ جمرات کو. تو حقیقتاً یہ اپنے رب سے آپ انتہائی عشق و محبت کا اظہار کر رہے ہیں کہ اللہ ہم شیطان سے اور نفس سے برات کا اظہار کرتے ہیں. ہم بری ذمہ ہوتے ہیں کہ ہماری زندگی میں شیطان کا حصہ رہے. غور فرمائیں. پھر اس میں بھی بس نہیں بلکہ اس کے بعد آپ اللہ کے لیے جانور پر چھری چلا رہے ہیں. پھر اپنے بال اتروا رہے ہیں. گویا کہ یہ تصور کر لیا آپ نے کہ اللہ نے ہمیں پاک صاف کر دیا. پھر آپ نئے کپڑے پہن کے مکہ مکرمہ آتے ہیں اور اللہ کے گھر کا طواف کرتے ہیں. ثم لیقضوا تفثهم. تمام گندگیاں، تمام گرد و غبار، تمام میل و کچیل جو بدن پہ تھی یا آپ کی روح اور نفس اور آپ کے اندر تھی، وہ تمام قدورتیں آپ نے ختم کر دی. تو میرے برادران اسلام، آپ ہر قدم پہ غور کریں کہ ایک تو ہم ظاہری طور پہ مناسک ادا کر رہے ہیں، تو دیکھیں کہ ہمارے باطن پہ بھی اس کے اثرات پڑ رہے ہیں کہ نہیں. اسی لیے حضور نے فرمایا تھا کہ حاجی اس حج کے مدرسے سے اور حج کے اس مستشفیٰ یا ہاسپٹل سے جب نکلتا ہے قیوم ولدتہ،
امہ، تو ایسے ہوتا ہے جیسے آج ہی اس کی ماں نے اسے جنا ہے۔ دنیا میں کوئی مدرسہ بوڑھے کو بچہ بنانے کا نہیں سوائے حج کے، دنیا میں کوئی علاج گاہ یا دارالشفا ایسا نہیں جہاں پہ بڑھاپے کا علاج ہو جائے اور آدمی دوبارہ بچہ بن جائے۔ ایسا بچہ جیسے بچہ نہ قتل کرتا ہے، نہ چوری کرتا ہے، نہ ڈکیتی کرتا ہے، نہ کسی کا مال کھاتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ اس عاشق صادق اور محب صادق نے اپنے آپ کو کیسے پاک صاف کر دیا۔ یہ وہ تصورات ہیں جن میں ہم آپ کو تأمل کی دعوت دیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے سب احباب کے حج کو اور حرمین شریفین کے سفر کو با مقصد بنائیں، با مقصد حج کریں، پھر اس کے بعد اس حج سے وفا بھی کریں۔ انشاءاللہ آئندہ مجالس میں ہم ان موضوعات کو بیان کریں گے، اور آج اسی پہ اکتفا کرتے ہیں اور کہتے ہیں وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔